سارے عاشقان رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے مولا کریں تو صاحب پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وآلہ وآلہ وسلم، صلی علیہ وسلم والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی علیہ وسلم والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات موبائل کی ریکارڈنگ کی طرف نہ دیکھیں، وہ بتا دیا گیا ہے وہ صرف آواز ہی دور ہو رہی ہے۔ آپ حضرات میری باتوں کو توجہ سے سنیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حق بولنے، آپ کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میری تقریر کا عنوان جو ہے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی کی مناسبت سے اگر ہم وقت کے مجدد عاشق عشق و امام محبت یعنی سنیت کی جان، اہل سنت کی پہچان، امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کا نعتیہ دیوان اٹھاتے ہیں تو نور کے بارے میں وہ کہتے ہیں، جس کے کچھ شعر پہ اور اشعار میں نے اپنی طرف سے پڑھائے ہیں کہ عرش سے فرش تک ہے رشتہ نور کا، عرش سے فرش تک ہے رشتہ نور کا، پاکے رب کا حکم سدرا سے فرشتہ نور کا، لا کے جھنڈا خانے کعبہ کے گاڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تالا نور کا، اور میں بنا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا کیا کے ڈال صدقہ نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب بھرا نور ہے۔ محترم حضرات، میری تقریر کا عنوان ہے نور مصطفیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمایا، وہ جلوہ افروز ہوتے ہی سجدہ ریز کرتا ہے وہ نور محمدی، اور پھر اللہ اکبر کی تسبیح بلند کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آپ کو اسی لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس نور کے 4 حصے کیے گئے، ایک نور اس نور کے 4 حصے کیے گئے، پہلے حصے سے لوح بنی، پھر قلم بنایا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اکتب توحیدی، اے قلم لکھ، اتنا فرمانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سن کر قلم ہیبت و جلال سے کانپنے لگتا ہے، اور 1000 سال برس تک وہ شب ہو کر کانپتے رہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے قلم لکھ، تو پھر وہ عرض کرتا ہے مولا کیا لکھوں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اکتب توحیدی، میری توحید
الا ابلیس، سوائے ابلیس۔ ابلیس کون ہے؟ تو آپ پتہ کریں گے، بعد میں ابلیس بنا، پہلے معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا ٹیچر تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے کیا انکار کیا۔ مفسرین اکرام یہاں پر باتیں ہیں کہ آدم کا سجدہ حقیقت میں نہیں تھا، بلکہ وہ نور محمدی کا سجدہ تھا، اور آدم وہاں پہ جو تھے وہ قبلے کی منزل میں تھے، وہاں پہ آدم کو سجدہ نہ کرا کر بلکہ نور محمدی کو سجدہ کرایا گیا، اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا۔ لیکن ابلیس پہلے ابلیس نہیں تھا، بلکہ وہ فرشتوں کا سردار تھا، معلم الملائکہ تھا، جنت میں رہتا تھا، اور اس کی عبادت بہت تھی، اتنی عبادت کروڑوں کرتا عبادت، کروڑوں سال اس نے عبادت کی تھی، اتنی عبادت کی تھی کہ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ جب اس کی عبادت کو، اس کے سجدے کو روئے زمین پر پھیلایا جائے تو زمین کا کوئی ایسا حصہ نہ ہو جہاں اس کا سجدہ نہ پٹ جائے، جہاں زمین کا ایک حصہ بھی اس کے سجدے سے خالی نہ رہے۔ لیکن یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس نے نبی کا انکار نہیں کیا، نبوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، اور اس نے سورہ محمدی کے تعظیم کے سجدے کو نہ کیا تو اللہ نے ایک معلم الملائکہ کو مردود کر دیا، ابلیس بنا دیا، جنت میں رہنے والا تھا باہر کر دیا۔ اب ذرا غور کریں، یہیں سے وہ درس لیں کہ عبادت پر نام نہیں ہے، تقوی پہ نام نہیں ہے، روزے پہ نام نہیں ہے۔ عبادت کرنے والوں، عبادت کر کے گستاخی رسول کر رہے ہو، تم نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ کے وضو کو برا برا بول رہے ہو، تہجد ادا کرتے ہو، صلاۃ و سلام کو شرک بول رہے ہو، تم جو ہے صدقہ خیرات کرتے ہو، لیکن نبی کو ماں اللہ کہتے ہیں میں غائب نہیں ہے، نبی کو کہتے ہو ماں اللہ مر کر مٹی میں ملے، نبی کی بیعت پہ گستاخی برداشت یہ جو ہے برداشت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دکھا دیا کہ ایک فرشتہ تھا جس کے بعد ہزار سجدے تھے، کروڑوں سجدے تھے، کروڑوں رکوع تھے، کروڑوں قیام تھے، کروڑوں تسبیح و تحلیل تھے، لیکن اس کی عبادت کام نہ آئی، اور وہ تو جنت میں رہتا تھا۔ جب اس نے ایک نبی کا سجدہ، تعظیم کا جو سجدہ تھا اسے نہ کیا تو اسے جنت سے باہر کر کے اسے مردود کر دیا گیا۔ اور تو اپنی عبادت میں ناز کرتا ہے، تو اپنے تقوی میں ناز کرتا ہے، تو اپنی طہارت میں ناز کرتا ہے، اب تیرا وجود کیا ہے؟ تم نے تو اپنی ابھی جنت کے چوکھٹ کو بھی نہیں دیکھا، اور وہ جنت میں رہتا تھا، وہ باہر کر دیا گیا، تو جنت میں نہیں گیا، پھر جنت میں جانے کی تمنا کیسے کرتا ہے؟ گستاخ نبی ہو کر ذرا سن، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ توحید اتباع پر ہے، ہمارا ناز تو کچھ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، لیکن ہم سے ہرگز نہ یہ ہوگا کہ نبی کا جابو جلا دیں۔ تو محترم حضرات، اس نے یعنی ابلیس نے حضور کے نور کو سجدہ نہ کیا تو مردود قرار دیا گیا۔ اب وہی نور آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہو کر ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم میں گیا، پھر وہاں سے وہ نور حضرت نور کی شکل میں چمکا، پھر وہ نور حضرت شیش کی شکل میں سب چمکا۔ اسی طریقے سے یکے بادیگر ہوتے ہوئے، یعنی نسل بعد نسل، قرن بعد قرن ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں چمکا، پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی میں چمکا، پھر عبد المطلب پاس آیا، پھر ان کے بعد ان کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھا سکوں، وقت کم ہے۔ اب آئیے دیکھیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضور کے والد ہیں۔ آپ جلسہ سنے تو یاد رکھیں، آج ہمارے بہت سارے نوجوان سے پوچھیے تو وہ سلمان خان کا نام بتائیں گے، ہیرو کا نام بتائیں گے، ہیروئن کا نام بتا دیں گے، لیکن ان سے پوچھیے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کی ماں کا نام کیا تھا، ان کے باپ کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا، ان کی نانی کا نام کیا تھا، یہ بتانا بھول جاتے ہیں، یہ یاد نہیں رہتا۔ ذرا سوچیں کیا ہم کیسے انسان ہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا لائق قرآن پڑھتے ہیں، جس کے لائق مذہب کو مانتے ہیں، جس کی لائق نماز کو مانتے ہیں، جس کے لائق قرآن کو مان کر اس پر ایمان لاتے ہیں، جس کے بتائے سے میں نے مانا خدا ایک ہے، جس کے بتائے سے میں نے مانا فرشتے کتابوں کے لیے کرام کاتبین کاندھے پہ رہتے ہیں، جس کے بتائے سے میں نے مانا قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، جس کے بتائے سے میں نے مانا قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، اس کے نبی، اس نبی کے ماں کا نام نہیں جانتے، باپ کا نام نہیں جانتے۔ ذرا سوچیں اور پھر غور کریں کہ ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ اگر دینی چاہیے تو جو باتیں بتائی جائیں اسے سن کر یاد رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی ایسی باتیں بتایا۔ تو آئیے حضرت عبداللہ رضی اللہ
روایتوں میں آیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں جس جنگل میں چلاتے شکار کرنے وہ درخت سوکھا ہوتا تو ہرا ہو جاتا تھا، جہاں پہ خشکی ہوتی وہ تری میں بدل جاتی، سبز و شاداب یہ اور ہریالی پیدا ہو جاتی، ہوائیں چلنے لگتی۔ آپ اگر کسی گرجا گھر سے گزرتے تو وہاں کے بتوں سے آواز آتی تھی، اے عبداللہ آپ میرے قریب سے نہ گزرا کیجیے، کیونکہ آپ کی پیشانی میں وہ نور چمکتا ہے جو میری بربادی کا باعث بنے گا، جس کے آنے سے میرا وجود مٹ جائے گا، جس کے پیدا ہوتے ہی ہم سب منہ کے بل گر پڑیں گے۔ اے عبداللہ آپ میرے قریب سے نہ گزرا کیجیے۔ پھر یہ جو ہے نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بی بی آمنہ خاتون کے رحم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جو نور چمکتا تھا، مکے کی بہت ساری عورتیں اس میں بھیجتا تھا، بہت ساری عورتیں چاہتی تھیں کہ مجھ سے نکاح ہو جائے، مجھ سے ہو جائے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ آخر ان کا نکاح کیسے ہوا؟ تو وہ نکاح اس طریقے سے ہوا کہ بہت سارے یہودیوں نے پڑھ رکھا تھا کہ نور محمدی جو ہے وہ کسی میں جو چمکے گا اس کی کچھ نشانیاں تھیں۔ تو حضرت عبداللہ کے بارے میں ان لوگوں نے سنا اور 60 لوگ تقریباً وہ جو ہے مکہ آئے اور کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ جو ہے کعبے کا طواف کر کے آتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کی ملاقات نہیں ہوئی تو کسی نے کہا وہ جنگل میں شکار کرنے جاتے ہیں، اس 60 کے 60 لوگ جا کر یہود و نصارہ ان پر حملہ کرنے کے لیے تلوار اور تیر زہر میں بجھا کر لائے تھے۔ ادھر سے اپنے مناف جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان ہیں، وہاں بھی عبد مناف کر کے نام ہے، وہ جو ہے آپ گئے تو دیکھا کہ ایک جوان ہے میرے قبیلے کا جس کی پیشانی میں نورانیت ہے، جس کے چہرے پہ حسن و جمال ہے، جو بہت ہی حسین ہے، بہت ہی اچھا ہے، اور 60 لوگ اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا، آپ فوراً فوراً گئے اور اپنے قبیلے کے نوجوان کو لے کر آئے۔ آپ ابھی پہنچے ہی تھے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ 60 کے ساتھ حملہ کرنے والے جیسے ہی تیار ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت عبداللہ کی جان کی حفاظت کی اور وہ 60 کے ساتھ وہیں پہ ہلاک و برباد مار گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ کی محبت جو ہے ان کے جانی عہد بن عبد المناف کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور وہ جا کر گھر میں اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنے قبیلے میں دیکھا جو بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، اور اس کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے اس کی مدد کر کے اس کی جان کی حفاظت فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح اس سے کرا دیا۔ تو بیٹی آمنہ خاتون بھی بہت نیک متقی اور تقوی شان اور پردے کا اہتمام کرنے والی تھی، اور کیوں نہ ہو جو وقت کی نبیوں کی ماں بننے والی۔ تو پھر اللہ نے یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رانی ہوئی وہ فوراً گئی حضرت عبدالمطلب کے گھر اور کہتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی آمنہ خاتون کا رشتہ لے کر آئی ہوں اور آپ کے بیٹے یعنی عبداللہ سے کرانا چاہتی ہوں۔ وہ تیار ہو گئے، کہتے ہیں کہ پھر میرے بیٹے کے لیے اس سے اچھی اور کون سی شہزادی ملے گی؟ آمنہ سے بھی اچھی کیا ہوگی جس کا نام ہی آمنہ ہو، اس کے آنے کے بعد تو گھر ہی رحمت اور جنت بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، لیکن ابھی تو نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، یہاں تک کہ ایک ملک شام کی شہزادی اس نے سن رکھا تھا حضرت عبداللہ کے بارے میں، وہ 1 مہینے کا راستہ 1 ہفتہ میں آنند فانند طے کر کے آتی ہے حضرت عبداللہ کی زیارت کے لیے، پھر کعبہ کے پاس تھی اور اس کو حضرت عبداللہ کی زیارت ہوئی تو حضرت عبداللہ سے کہتی ہے آپ کی پیشانی میں جو نور چمکتا ہے میں نے بڑے آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والوں سے سنا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجیے۔ اور وہ بھی شہزادی تھی، وہ بھی حسین و جمیل اور وہ بھی حور کی طرح خوبصورت تھی، لہذا حضرت عبداللہ کے دل میں ان کی محبت ہوئی۔ آپ نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا اور اس نے جب نکاح کا پیغام دیا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے گارڈین یعنی والدین سے اس کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ جا کر اپنے والد صاحب سے عرض کرتے ہیں، آپ کے والد نے اجازت دے دی لیکن آپ نے 1 دن کا ٹائم دیا تھا، اب جمعرات کے دن ہوگی
تھی، یعنی جمعے کی شب میں آپ اپنی بیوی جو حضرت بیوی آمنہ خاتون ہیں ان سے شب جمعہ ملتے ہیں، اور شب جمعہ ہی میں وہ نور آپ کے پیشانی سے حضرت بیوی آمنہ کے رحم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور پھر صبح اٹھ کر جب یہ جاتے ہیں حضرت عبداللہ اور اس سے کہتے ہیں شہزادی سے کہ میں آپ کو نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے والد نے اجازت دے دی، اور وہ جو اپنا نکاح اپنے چہرے سے نظر سے جب پردہ ہٹا کر حضرت عبداللہ کو دیکھتی ہے تو اپنے چہرے کو پھیر لیتی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں خاتون کیا ہوا؟ ابھی تو تم نکاح کا پیغام لے کر آئی تھی، جب میرے گھر والے تیار ہو گئے میں تیار ہو گیا کہ تم انکار کیوں کرتی ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملک شام کی شہزادی کہتی ہے کہ اے عبداللہ آپ میری نیتوں کا کوئی غلط اندازہ نہ لیں، کوئی غلط مقصد نہ رکھیں کہ میں کوئی غلط نیت لے کر آئی تھی، بلکہ میں نے آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے بڑے عالموں سے سنا تھا کہ ایک نور جو چمکے گا اس کی یہ نشانی ہے، وہ نور میں نے آپ کی پیشانی میں دیکھا تھا، آج وہ نور جو ہے کہیں منتقل ہو گیا ہے، آج اس کا حصہ کسی اور دوسری کے گود میں کسی دوسری کی شکم میں جا چکا ہے، اب وہ میں اس کی حقدار نہیں ہو سکتی، اس لیے میں آپ سے اب نکاح نہیں کر سکتی۔ تو میرے نبی کا نور بھی کم منتقل ہوا شب جمعہ میں، اسی لیے جمعہ کی فضیلت اتنی ہے۔ اب آئیے حضرت بیوی آمنہ خاتون کے شکم مبارک میں حضور ہے، حضرت بیوی آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ میں حاملہ ہو گئی، بلکہ 6 ماہ تک تو مجھے کچھ پتا تک نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے یا میں حمل سے ہوں، لیکن ہاں اتنا ہے کہ پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں رات میں اور کہتے ہیں آمنہ مبارک ہو۔ میں نے کہا آپ کون؟ کہتے ہیں میں ابو البشر ہوں، میں انسانوں کا باپ آدم ہوں، آدم صفی اللہ ہے، آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ امام الانبیاء بن کر چمکے گا۔ حضرت آمنہ عرض سے فرماتی ہے، پھر دوسرے مہینے میں حضرت شیش آتے ہیں، کہتے ہیں آمنہ تجھے سلامتی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں شیش ہوں، تیرے پیٹ میں جو بچہ پتلا ہے وہ ہے جس کے صدقے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں تیسرے مہینے میں ادریس علیہ السلام، چوتھے مہینے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، پھر 5ویں مہینے میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، پھر 6 مہینے میں حضرت سلیمان، پھر 7ویں مہینے میں حضرت جو ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، 8ویں مہینے میں جو ہے اور حضرت 8ویں مہینے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ آتے ہیں، اور 9ویں مہینے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ آتے ہیں۔ اس طریقے سے سب پیغام دیتے ہیں کہ وہ نبی آ رہے ہیں جو امام الانبیاء ہوں گے۔ اے آمنہ تجھے مبارک ہو۔ حضرت بیوی آمنہ خاتون کہتی ہیں جب 9واں مہینہ ہو گیا تو پھر ایک رات میرے گھر کی چھت کھلی اور پھر اس کے بعد ایسا لگا کہ کچھ نور کا داخل ہوا جس کی وجہ سے میں گھبرا گئی، اور مجھے جب گھبراہٹ ہوئی تو ایک سفید رنگ کا پرندہ آیا اور وہ پروں سے میرے سینے پر مارا جس سے مجھے سکون مل گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور انسان آیا نورانی شکل میں جس کے ہاتھ میں ایک کش تھا اور ایک گلاس کا پیالہ تھا، اس پیالے میں جو ہے دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور ایک شربت تھا، اور اس میں سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ اس نے مجھے پینے کے لیے دیا، میں نے پی لیا اور خوب سیراب ہو کر پی۔ جب پی تو پھر اس کے بعد میں نے دیکھا آسمان سے 4 عورتیں آتی ہیں۔ ایک وہ میں نے پوچھا آپ کون ہیں آپ لوگ؟ تو کہتی ہیں میں حوا ہوں، ایک کہتی ہیں میں آسیہ ہوں، ایک کہتی ہیں میں ہاجرہ ہوں، ایک کہتی ہیں میں سارہ ہوں۔ آپ کیوں آئی ہیں؟ اس لیے اللہ نے مجھے نبی کے امام الانبیاء کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ اور حوران جنت میں گھر بھر گیا اور وہ کہتی ہیں میرا گھر بکے نور بن گیا۔ پھر اتنی دیر میں حکم ہوتا ہے آمنہ زمین پر لیٹ جاؤ۔ میں جب زمین پر لیٹتی ہوں تو مجھے جو ہے میرے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، کہتی ہیں کہ میں ذرا بھی نہ جو ہے گندگی جو ہوتی ہے اور عورتوں کو کچھ بھی ایسا نہ ہوا، نہ درد محسوس ہوا نہ گندگی ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، جیسے ہی میرے بیٹے میرے لال، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، میرے دل کا سرور
मेरे आंखों का नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए पेशानी को सजदे पे रखकर कहते हैं सुबह रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, और उसके बाद दूसरा जुमला कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूल अल्लाह, बेशक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हजरत आमना खातून कहती हैं बहुत सारी औरतें वहां पे मौजूद थी, उसमें एक नाम उनकी फूफी सफिया का नाम है। उनकी फूफी कहती है मैंने सोचा उस बच्चे को उठाकर गुस्ल करा दूं, पाको साफ कर दूं। जैसे ही आगे बढ़ी हाथी से गैबी से आवाज आती है ऐ औरत खबरदार खबरदार, इसको गुस्ल देने की जहमत ना करो, बल्कि मैंने अपने महबूब को पाको साफ तैयब ताहिर भेजा है। और हजरत फिर सफिया कहती हैं फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि आमना को जो बच्चा हुआ है ये बच्चा है या बच्ची, बेटा है या बेटी, लड़का है या लड़की, मैं देख लूं। जब करीब गई तो देखा कि हुजूर जो है खतना शुदा और नाप बुरीदा पैदा हुए, यानी हुजूर को न किसी मर्द ने खतना किया न किसी औरत ने उनकी नाप को काटा, बल्कि हुजूर को अल्लाह ने पहले ही से ऐसा पैदा किया। और आगे देखें हजरत सफिया कहती हैं मैंने 10 चीजें या एक रवायत में 6 चीजें मैंने वहां पे पाई जो और लोगों में और बच्चों में नहीं मिलती है। कहा क्या क्या, कहा पहला सज्जा किया रब्बे हबली उम्मती, कहा दूसरे में साफ और फसीह अरबी में बोला ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, तीसरा ये कि मैं गुस्ल करने के लिए गई तो गुस्ल किए हुए पैदा हुए, चौथा ये कि वो खतना किए हुए पैदा हुए, पांचवा ये कि नाप बुरीदा पैदा हुए, छठा ये कि जब मैंने सोचा कि मैं कपड़ा पहना दूं गैर से एक रेशमी जोड़ा सफेद रंग का आता है और उनको ढक लेता है, और फिर आवाज आती है यही तो नबियों के नबी है, यही तो मालिके दो जहां है, यही तो नाइबे परवरदिगार है, सारी दुनिया की सैर करा दो। और फिर वो कहती हैं जब वो पैदा हुए उनका घर आमना का नूर से भर गया। फिर वो कहती हैं उस नूर पे इतनी रोशनी हुई कि सारे वेदाबाद के पर्दे हटा दिए गए और मुल्के शाम के महल्लात को देख लिया गया। मुल्के शाम में चलने वाले रेवड़ की भेड़ और बकरियों की रेवड़ों को देख लिया गया। फिर वो कहती है यहीं तक नहीं बल्कि मशरिक को देखा गया, मगरिब को देखा गया, शुमाल को देखा गया, जुनूब को देखा गया। यानी मेरे नबी का नूर ऐसा नूर है कि नबी तो नूर है ही है, लेकिन जब वो पैदा होते हैं तो उनके नूर से उनकी माँ और उनके घर में मौजूद औरतें उनके नूर से जो रोशनी फूटती है उससे मुल्के शाम को देखती हैं, शुमाल जुनूब को देखती हैं और जो है मगरिब मशरिक को देख लिया करती हैं। और यहीं तक नहीं बल्कि बीबी आमना खातून कहती है मैंने ये भी देखा कि एक झंडा सब्ज रंग का जो है खाने काबा की छत पे था, एक मशरिक में था, एक मगरिब में था। इसलिए हम कहा करते हैं कि अर्श से फर्श तक है रिश्ता नूर का, पाके रब का हुक्म, पाके रब का हुक्म सिजरा से एक रिश्ता नूर का, ला के झंडा खाने काबा पे गाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे बिंदु ना तेरा बेडाल सबका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। और मेरे आका जब पैदा हुए उस वक्त जुल्मत ही जुल्मत, तारीकी ही तारीकी, लोगों के दिल इतने सख्त हो गए कि एक घाट पे पानी पिलाने के लिए कि मेरा जानवर यहाँ पानी पीता है तूने क्यों पिलाया, तलवारें निकल जाती थी और वो लड़ाई होती थी तो खानदान दर खानदान वो लड़ाई चलती थी। मेरे नबी उस माहौल में पैदा हुए जहां किसी का शौहर मर जाता तो उसकी बीवी को मनहूस तस्वुर किया जाता, चाहे उस बीवी को कोठरी में बंद कर दिया जाता या फिर उस औरत को उसके पति के साथ उसकी चिता पे जब जिंदा जला दिया जाता। मेरे नबी ऐसे माहौल में पैदा हुए जहां बेटी को जहमत समझा जाता, बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता, लेकिन मेरे नबी ऐसे नूर है कि वो नूरुल आला नूर है, यानी नूर ऐसे हैं कि वो जब आए तो दुनिया को भी रोशन कर दिए और दिलों में नूर देकर मोहब्बत इंसानी का तकाजा भी भर दिया। वैसे माहौल में मेरे नबी ने बेटी की इस तरह इज्जत की कि आप फरमाते हैं अल्फातिमा तो बिदअत मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और जब आपके पास आपकी बेटी आती तो आप अपनी जो है मसलक से उठकर उनके इस्तेमाल में खड़े हो जाते और अपनी बेटी की पेशानी चुनकर अपनी जगह बैठाया करते थे। और फिर हुजूर ने बेटी की बहुत फजीलत बयान की, उस तरफ ना जाकर मैं अपने उन्वान पे आता हूँ।
इस तरीके से जब आपने फजीलत बयान की तब लोगों के दिलों में बेटियों की मोहब्बत जागी। और जिन लोगों ने जिंदा बेटियों को दरगोर कर दिया था, दफन कर दिया था, वो लोग खाने काबा में बैठकर दुआ करते थे, ऐ मौला मुझे बेटी दे दे, ऐ मौला मुझे एक दे दे। जिसके पास एक थी वो कहता था ऐ मौला मुझे 2 बेटी दे, जिसके पास 2 थी वो कहता था मुझे 3 दे दे। इस तरीके से हुजूर ने बेटी की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली। अब फिर वही नबी है जिन्होंने जानवरों का ख्याल किया, परिंदों का ख्याल किया, वो नबी जो सबके लिए रहमत बनकर आए थे। इसीलिए मैं कहा करता हूं, जहां तारीख का जुल्मत का दाता सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप जो है नूर है, और आपके घर में भी बच्चा पैदा होता है, और हुजूर बीबी आमना के घर में पैदा हुए तो हुजूर नूर हैं। आप अपने बच्चों के लिए खिलौना लेते हैं, लेकिन हम और आप खाकी इंसान हैं, हुजूर नूरी बशर है। तो दोनों में फर्क है। हम मिट्टी के हैं, मिट्टी से बने हैं, तो हमारे बच्चों का खिलौना मिट्टी का होता है, या फिर जो चीज मिट्टी से बनी हुई होती है, जो चीज मिट्टी में सड़ गल जाए उस चीज का होता है। मिसाल के तौर पर एल्युमिनियम का होता है, तांबे पीतल का होता है, लोहे का होता है, या प्लास्टिक का होता है। लेकिन मेरे आका नूर है। आइए आका का खिलौना देखें। हजरत बीबी आमना खातून कहती है, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर जब सोला देती थी झूले में, तो देखती थी कि कोई उनका झूला झूला रहा है, और मेरे बच्चे जो है, इसलिए कि माँ की आदत होती है जो अपने बच्चे को सुला देती है, फिर जाकर देखती है कि मेरा बच्चा सो रहा है या जाग रहा है। बीबी आमना खातून कहती है, मैं भी गई तो मैं देखती हूँ कि मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पालने में है, और जिधर जिधर उनकी पालने में उंगली घूम रही है, चांद का आसमान उधर उधर घूम रहा है। उंगली जब पैती जाती है तो चांद पैती जाता है, उंगली जब सरहाने जाती है तो चांद सरहाने जाता है, जब दाएं उंगली करते हैं तो चांद भी दाएं जाता है, बाएं कहते हैं तो बाएं जाता है। इमाम ने इसको मोहब्बत ने इसका भी नक्शा खींचा, और यूं कहते हैं कि क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सीरत पर और हर पहलू पर जिसने नात के अशार लिखे हैं, उसी को इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल्लाह कहा था। तो मेरे आला हजरत और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही है, तो आप यहाँ पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की बात चल रही है। अब देखिए, ये एक हो गया नूर, क्या हुजूर का खिलौना भी नूर का है। और फिर जिस तरह आपके बच्चे कभी खिलौना तोड़ देते हैं, फिर कभी उसे जोड़ते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, मेरे आका ने चांद को तोड़ा भी है, चांद को जोड़ा भी है, डूबे हुए सूरज को पलटाया भी है। और इसी पे आला हजरत पीर फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हुचार, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, और साथ ही साथ इमाम अहमद रजा खान की शान है कि हर पहलू पे, हर जिंदगी की सीरत से आला हजरत शेर कह रहे हैं। किसी और के नाम की तारीफ नहीं, किसी दुनियादार की तारीफ नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार की तारीफ कर रहे हैं। और वो कैसी तारीफ करते हैं, उनकी महक में दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बता दिए हैं। आला हजरत ने किसके लिए कहा, नबी के लिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बता दिए हैं। जब ये तारीफ नबी की बारगाह में मकबूल हो गई तो आला हजरत के लिए बात को उलमा ने लिखा, मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लन, जिस रंग पे आ गए हो तुमके बैठा दिए। यानी मेरे नबी किसी का बाकी नहीं रखते। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल्लाह ने नबी की तौसीफ की तो नबी ने इतना नवाजा कि फिर बाद वाले उनकी तारीफ को तौसीफ कर रहे हैं। अब आइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दफा हजरत जिब्रील अमी से अर्ज करते हैं, ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील कहते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह के महबूब, मुझे क्या पता मेरी उम्र कितनी है, मेरी उम्र का कोई अंदाजा है? मैं ही हूं जिब्रील ना, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, आप तक, और जब तक आप रहेंगे तब तक अल्लाह का फरमान लाना, अल्लाह का हुक्म लाना, अल्लाह का पैगाम लाना, ये मेरा ही काम ना है। तो मेरी उम्र की कोई अंदाज, मेरी उम्र की कोई
پتا ہے کوئی انداز ہے, کوئی اس کا کوئی پتا ہمیں نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کچھ تو معلوم ہوگا, کچھ تو تمہیں اندازے سے بتا دو. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں اتنا جانتا ہوں, چوتھے حجاب سے ایک تارا جو ہے 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا, میں نے اسے 72,000 دفعہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں یا جبریل عزتی رب انا ذالک الکوكب, اے جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم, جس ستارے کو تو 70,000 برس کے بعد چمکتا ہوا دیکھتا تھا اور 72,000 دفعہ دیکھا, وہ ستارہ کوئی آسمان کا ستارہ نہیں تھا بلکہ وہ نبوت کا ستارہ میں ہی تھا. وہ نبوت کا ستارہ میں ہی تھا. سر عرش چمکتا رہا وہ تارا بن کر, آ گیا بیوی آمنہ کا دلارا بن کر. سر محشر دیکھنا تماشا وہابیوں, مصطفیٰ آئیں گے سنیوں کا سہارا بن کر. محترم حضرات, جبریل سوچ رہے تھے آج ہم لمبی عمر بیان کر رہے ہیں, لیکن جب نبی نے بتایا تو جبریل بھی حیرت میں پڑ گئے. یا رسول اللہ, اب جبریل عرض کرتی یا رسول اللہ, جب 72,000 دفعہ میں نے چمکتے آپ کو دیکھا اور 70,000 برس کے بعد آپ چمکتے تھے, تو پھر 70,000 برس کہاں رہتے تھے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 نام بہت مشہور ہے, ایک احمد ایک محمد. احمد اس کو کہتے ہیں جس نے سب سے زیادہ رب کی عبادت کی. محمد اس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سب سے زیادہ تعریف و توصیف اللہ نے کی. تو احمد آسمان میں نام, زمین میں محمد نام, یا یوں کہیے زمین میں جو حکومت ہوتی ہے وہ محمد کے نام سے ہوتی ہے, اور آسمان میں جو چرچا اور حکومت ہوتی ہے وہ احمد کے نام سے ہوتی ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں جبریل, میں جب قیام میں کھڑا ہوتا تھا تب تجھے نظر آتا تھا, اور جب میں سجدے میں چلا جاتا تھا تو تجھے نظر نہیں آتا تھا. دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کتنی لمبی ہے کہ آپ عرش پہ بھی ہیں تو اللہ کی تسبیح و تحلیل اور سجدہ ریز ہو کر رہے ہیں, اور سجدے میں 70,000 برس رہا کرتے تھے. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں رب مانگے شب بھر رب حبیبی کی دعائیں مصطفیٰ, ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ, بابے تخلیق 2 عالم حق تعالی نے کہا, ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ. محترم حضرات, وقت میرا تقریباً ہو رہا ہے, جتنا بتایا گیا تھا 10-15 منٹ اور سماعت کر لیں. آپ کر سکتے ہیں 10-15 منٹ اور سماعت کر لیں. دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نور کو بنایا اپنے نور سے حضور کے نور کو. کیسے کہ حضور خود فرماتے ہیں, اس سے پہلے ایک اور حدیث شریف سن لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, موسیٰ علیہ السلام کو جب شرف ہم کلامی سے بخشا گیا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب العالمین تم نے کتنا کرم فرمایا ہے, اتنا بڑا اعزاز دیا, اس سے بڑا اعزاز کسی کو ملا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین, اے موسیٰ جو آپ کو دیا گیا اسے لے جائیے, اس میں شکر ادا کیجیے. ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم رہیے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, کیا یا رب العالمین, کیا تیری اطاعت کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے؟ تو رب تبارک و تعالی حدیث قدسی ہے فرماتا ہے لولا محمد و امته لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ومرسلا نبيا وإياك. اے موسیٰ علیہ السلام, اگر محمد اور ان کی امت کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں جنت و دوزخ کسی کو نہ بناتا, چاند و سورج کسی کو پیدا نہ کرتا, یہاں تک کہ رات اور دن نہ بناتا, یہاں تک کہ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا, یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. دوسری حدیث میں رب فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک والارض, کہ میں محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین و آسمان کسی کو نہ پیدا کرتا. لولا لما اظہرت الربوبیہ, اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو رب ہونا ظاہر نہ کرتا. اور پھر چلے اپنے امام کی بارگاہ میں, میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جان ہے جہان کی, جان ہے تو جان. یہ میرے امام ہیں,
جو ہر نظر اپنے آقا کی سیرت پہ رکھتے ہیں, اپنے آقا کی حدیث پہ رکھتے ہیں. ہم امام احمد رضا کی تعریف ایسے ہی نہیں کرتے, انہوں نے میرے نبی کی تعریف کی ہے, انہوں نے میرے آقا کی تعریف کی ہے, اس لیے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. اور جو میرے آقا کی تعریف کرے گا ہم اس کی تعریف مرتے دم تک کرتے ہوئے رہیں گے. جو میرے آقا کا غلام بنے گا ہم اس کو اپنے سینے سے سٹاتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جو میرے آقا کی گستاخی کرے گا ہم اسے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھیں گے اور کہیں گے, یہی کہیں گے کہ زکات پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر. اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک اور حدیث شریف کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا اور حضور کو میں دیکھ رہا تھا, آپ آرام کر رہے تھے. ایک نظر 14ویں رات کی چاند پر, دوسری نظر حضور کے چہرے و دعا پر. میں اس میں جو ہے فیصلہ کرنے میں شک و شبہ میں ہوں کہ 14ویں رات کا چاند زیادہ خوبصورت یا حضور کا چہرہ مبارک زیادہ روشن. پھر لاسٹ میں مجھے یہی فیصلہ کرنا پڑا, فَإِذَا هُوَ عِنْدِي احسن القمر, کہ بے شک میرے نزدیک, یعنی جابر کہتے ہیں میرے نزدیک جو ہے حضور کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ منور اور روشن تھا. اور پھر یہ شعر کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے, ان کا چہرہ صاف ہے. چاند میں تو داغ ہے, ان کا چہرہ صاف ہے. اور اس کے بعد آگے آئیے, یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ آپ کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وانا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری, کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میں اللہ کے نور سے ہوں, اور اللہ نے ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا فرمایا. اللہ نے کس کو ساری کائنات کو بنایا؟ حضور کے نور سے پیدا فرمایا ہے. اب پتا چلا کہ اگر حضور کے نور سے ساری دنیا کا وجود بنا ہے, یعنی اگر حضور کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کوئی دنیا کا وجود نہ ہوتا. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ حضرت جابر نے جب عرض کیا کہ سب سے پہلے کیا پیدا کیا گیا, تو حضور نے یہیں تک نہیں بلکہ آگے کہتے ہیں اے میرے جابر, اللہ نے اس وقت میرے نور کو پیدا کیا, نہ زمین تھی نہ زما تھا, نہ مکی تھی نہ مکہ تھا, بلکہ چاند و سورج سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا. زمین و زما سے پہلے نبی کا نور, عرش و فرش سے پہلے نبی کا نور, عرش و فرش سے پہلے نبی کا نور, چاند کی چاندنی سے پہلے نبی کا نور, سورج کی روشنی سے پہلے نبی کا نور, ستاروں کی چمک سے پہلے نبی کا نور, پھولوں کی مہک سے پہلے نبی کا نور, چاند کی چاندنی سے پہلے نبی کا نور, آسمان کے شامیانے سے پہلے نبی کا نور, زمین کی ہریالی سے پہلے نبی کا نور, حضرت آدم صفی اللہ سے پہلے نبی کا نور, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نور سے پہلے, نبوت سے پہلے نبی کا نور, حضرت شیش سے پہلے نبی کا نور ہے. بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ آدم علیہ السلام نبی کے صدقے, حضرت شیش نبی کے صدقے, حضرت نوح نبی کے صدقے, حضرت زکریا نبی کے صدقے, حضرت یحییٰ نبی کے صدقے, حضرت صالح نبی کے صدقے, حضرت دانیال نبی کے صدقے, حضرت شعیب نبی کے صدقے, حضرت اسحاق نبی کے صدقے, حضرت یعقوب نبی کے صدقے, حضرت یوسف نبی کے صدقے, حضرت لوط نبی کے صدقے, حضرت ہود نبی کے صدقے, حضرت سلیمان نبی کے صدقے, حضرت یونس نبی کے صدقے, حضرت داؤد علیہ السلام نبی کے صدقے, حضرت یونس نبی کے صدقے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی کے صدقے, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نبی کے صدقے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی کے صدقے, حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی کے صدقے, زمین و زمان نبی کے صدقے, مکہ و مکہ نبی کے صدقے, چینہ چنا نبی کے صدقے, چرند و پرند نبی کے صدقے, نباتات نبی کے صدقے, جمادات نبی کے صدقے, حیوانات نبی کے صدقے, چاند کی چاندنی نبی کے صدقے, سورج کی روشنی نبی کے صدقے, دریا کی روانی نبی کے صدقے, موجوں کی سیلانی نبی کے صدقے, سمندر کی سیلانی نبی کے صدقے, پہاڑوں کی بلندیاں نبی کے صدقے, انبیاء نبی کے صدقے, اصفیاء نبی کے صدقے, صدیق نبی کے صدقے, صلحاء نبی کے صدقے, راکعین نبی کے صدقے, ساجدین نبی کے صدقے, زاہدین نبی کے صدقے, علماء نبی کے صدقے, اولیاء نبی کے صدقے, وقا نبی کے صدقے, مفتیان اعظام نبی کے صدقے, محدثین اعظام نبی کے صدقے, مفسرین اعظام نبی کے صدقے, بلکہ یوں کہہ لیا جائے پوری دنیا کا وجود نبی کے صدقے ہوا. اس لیے تو اللہ نے فرمایا لَوْلَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ وَالْأَرْضِينَ, اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کسی کو نہ پیدا کرتا. اب یہیں پہ رک کے مجھے کہہ لینے دیا جائے, یعنی پڑھ لینے دیا جائے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان.
मोहतरम हजरात, अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ, आखिरी लम्हे में मरहले में आया हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर को नूर नहीं मानो, वो कहते हैं नूर से मुराद किताब है। हालांकि वाव अर्थ जब आता है तो पता चलता है ये दो चीज है, जैसे पानी और रोटी। पानी और रोटी, वाव आकर बता रहा है कि पानी अलग है, रोटी अलग है। कुरान में कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी तहकीक ये अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास आया नूर। उसके बाद कहा वह किताब मुबीन, और रोशन किताब। तो वाव आकर बता दी ये दो चीज है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हुजूर को नूर नहीं मानेंगे, किताब नूर है। हम कहते हैं नहीं, हुजूर नूर है। वो कहते हैं कि बशर और नूर एक साथ नहीं मिल सकते। मैंने कहा ये मुतजाद थोड़ी है कि नहीं मिल सकते, वो मुतजाद चीज है जो नहीं मिल सकते। यानी रात और दिन बराबर नहीं हो सकते, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकता, उजला और काला बराबर नहीं हो सकता, सफेद और सियाह बराबर नहीं हो सकता। लेकिन बशर होना और नूर होना ये एक दूसरे के मुतजाद नहीं है, लिहाजा ये हो सकते हैं। वो कहा नहीं, मैंने कहा कुरान से दलील दूंगा। कुरान का 16वां पारा सूरह मरियम उठाओ, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल सूरत में आए। बताओ जिब्रील क्या है, नूरी मखलूक है कि बशर है? बशरी मखलूक है, क्या है? फरिश्ता नूर है। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल सूरत में आकर हजरत मरियम को जो है फूंक मारते हैं और उनके पेट में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा जैसे मौजूद हो जाते हैं। और बहुत दफा का वाक़या आपने सुना होगा, हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल सूरत इख्तियार करके हुजूर की महफिल में आकर उनकी बातों को सुना करते थे। बहुत दफा आपने सुना होगा हजरत अली के दरवाजे पर आए, हजरत अली ने एक अनार जो है किसी को लेकर आ रहे थे। जब हजरत फातिमा बीमार थी, अर्ज किया, हजरत अली ने पूछा है मेरी फातिमा आज तक आपने कुछ नहीं मांगा, कोई ख्वाहिश तो मांगो। हजरत फातिमा कहती मैं 2-3 दिन से बुखार में हूँ, मुझे ख्वाहिश है कि मुझे अनार मिल जाता। हजरत अली गए, कुछ ही रकम थे कि आप सिर्फ एक अनार खरीद पाए, लेकर आ रहे थे। जैसे करीब आए दरवाजे के, एक शख्स आया, एक साइल कहता है अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो खाने को। वही अनार आपने दे दिया। फिर आए, घर में मायूस हो गए, कहा ऐ फातिमा लेकर आया था, किसी ने अल्लाह के नाम पे दे दिया, मांगा दे दिया मैंने अल्लाह के नाम पे, अली के दर से कोई खाली जाए, मुझे गवारा ना हुआ। आपने एक ही चीज मांगी, वो भी ना दे सका, मुझे माफ कीजिए। हजरत फातिमा कहते हैं मेरे शौहर नामदार आप जो है परेशान ना हो, अल्लाह बहुत बड़ा है। इतने में फिर साइल दरवाजे पे दस्तक देता है और फिर इंसानी शक्ल सूरत में आकर एक टच पेश करता है, उसमें 9 अनार थे। कहा हजरत अली गए, कहा क्यों आए हो? कहा कि अल्लाह ने आपको तोहफा भेजा है, आप देखते हैं उसे लेते हैं, लेकिन देखा 9 है। आपने कहा कि ये नहीं ले सकता। कहा क्यों? कहा कि मेरा अल्लाह 9 नहीं देगा, जब भी देगा तो मेरे अल्लाह ने कुरान में वादा किया है एक खर्च करो अल्लाह के नाम पे, अल्लाह 10 अता करेगा। हजरत जिब्रील कहते हैं मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, यकीनन आप अल्लाह पे यकीन कामिल रखते हैं, अल्लाह ने तो 10 ही दिया था, एक मैंने अपने पास रखा, लो अली ये अल्लाह ही की तरफ से। तो हजरत जिब्रील वहां भी इंसानी शक्ल सूरत में बनकर आए। अब देखें हुजूर को अल्लाह ने नूर और बशर एक साथ क्यों रखा कि ये दो चीज है। एक है अल्लाह तबारक व तआला जो खालिक है, एक बीच नीचे में दर्जे में मखलूक जो हम हैं, बशर खाकी इंसान। और हुजूर को अल्लाह ने नूर इसलिए सिर्फ नहीं बनाया कि फरिश्ते भी नूरी मखलूक है। अगर हुजूर सिर्फ नूर रहते तो फरिश्ते और हुजूर में दर्जा बुलंद कैसे होता, और हुजूर सिर्फ बशर रहते तो फिर नूरी मखलूक का ज्यादा दर्जा होता। तो अल्लाह ने इन दोनों के बीच में हुजूर को नूर भी रखा एक साथ और बशर भी रखा, इसलिए हम हुजूर को नूर भी मानते हैं और बशर भी मानते हैं। यानी हुजूर को सिर्फ नूर मानना, बशर ना मानना ये भी कुफ्र है, और सिर्फ बशर मानना, नूर ना मानना ये भी कुफ्र है। इसलिए कि हुजूर आम बशर नहीं बल्कि नूरी बशर। अब नूरी बशर क्यों है? तो हुजूर नूर इसलिए है कि अल्लाह नूर है और अल्लाह के पास से हुजूर लेते हैं नूर बनकर, और जब इधर देना होता है तो बशर बनकर अता करते हैं। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को नूरी बशर बनाया है। एक ने कहा नहीं नहीं हुजूर बशर हैं। हम बोला कैसे बशर हैं? कहा कि देखो हुजूर के पास भी 2 आंखें हैं, मेरे पास भी 2 आंखें हैं, हुजूर के पास 2 कान हैं, मेरे पास भी 2 कान हैं, हुजूर मेरी तरह बशर हुए कि नहीं? मैंने कहा चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 2 आंख की बुनियाद पर, 2 कान की बुनियाद पर कोई अगर इंसान एक नबी की तरह हो सकता है तो बताइए आपके पास 2 आंखें हैं, आपके पास 2 कान हैं, एक गधा है उसके पास भी
दो आंखें हैं, उसके पास भी दो कान हैं, तो आप गधा की तरह हो गए। उसने कहा है मौलाना साहब आप क्या बात करते हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं, जहाँ गधा करीम जानवर है, आप इंसान को गधे से मिला रहे हैं। हमने कहा है बदबख्त, कोई भी दो आंख और दो कान की बुनियाद पर एक आम इंसान रसूल की तरह नहीं हो सकता। जिस तरह तू दो आंख दो कान रखने के बावजूद गधे की तरह नहीं हो सकता, तो फिर नबी की तरह कैसे हो सकता है? अरे नबी का पसीना निकलता है तो खुशबूदार होता है, नबी का लुआब पाक कुएं में पड़ता है, पानी मीठा हो जाता है, नबी का लुआब पाक एक आंख निकल जाती है, आप लगा देते हैं, आंख सेक हो जाती है, रोशनी आ जाती है। हजरत अली को आंखों भी टच होता है, लुआब पाक लगाते हैं, आंख सही हो जाती है। अरे सहाबी का बाजू कट जाता है जंग में, आप लुआब पाक लगाकर रखते हैं, बाजू सेट हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह जाते हैं तो खुशबू आती है। जब हुजूर धूप में जाते हैं और धूप के में बैठते हैं तो दरख्त खुद टहनियां फैलाकर छाया करता हुआ नजर आता है। हुजूर वो है जब जमीन पर चले तो उनके निशान नहीं बनते हैं, और जब पत्थर पे कदम रखे तो पत्थर अपने सीने में हुजूर के कदम को नक्श कर दिया था। फिर क्यों ना मर्तबा हो आला मेरे नबी का, पत्थर ने भी पढ़ा है कलमा मेरे नबी का, जाली हम उनकी चूमे तो शिर्क कह रहे हैं, अरे जिब्रील चूमते थे तलवा मेरे नबी का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।